عبادت کس کی ہوتی ہے؟ الہ کی ہوتی ہے. اگر رسول کو مان لیا جائے کہ مرے نہیں تو اللہ بھی تو مرنے والا نہیں ہے. تو اب یہ دونوں شریک, صفت حی میں شریک کرنا ہے, اسی کو شرک کہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ نکتہ حضرت صدیق اکبر نے بتا. وہابی ہے مگر آج کل یہ توپ دے داغ رہے کفر کے, ان کے پاس مشین گن نہیں ہے, توپیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے, لہجہ بھی دیکھیے یہ بھی نہیں کہہ پا رہا ہے وہ کہ انتقال فرما گئے, وصال فرما, مر گئے. جو نبی کو زندہ نہ مانے وہ کافر ہے. کیوں؟ ابو بکر کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے, عمر کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے, کسی کے اس نے رضی اللہ عنہ بھی نہیں بولی. بے ادبی کا انداز دیکھو. عائشہ کا عقیدہ ہے مر گئے, فاطمہ کا عقیدہ ہے مر گئے. جو نبی کو مردہ نہ مانے زندہ مانے کافر. کوئی حدیث نہیں پیش کیا ایسے. مگر چونکہ ابو بکر اور عمر سب سے افضل ہے تمام صحابہ میں, اور شروع میں پہلا نام انہی کے لیے, تو انہی کا عقیدہ بتا دیتا ہوں کیا تھا. اٹھاؤ خصائص الکبریٰ, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی جلد نمبر 2. وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا وصال ہو رہا تھا. حضرت عمر کو بلایا, کہا عمر میری 2 وصیت ہے. پہلی وصیت میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں, اور دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میری نماز جنازہ ہو جائے مجھے غسل و کفن وغیرہ سب دے دیا جائے, نماز جنازہ ہو جائے تو آئے عمر میرے جسم کو رسول اللہ کے روضے کے قریب لے جانا, اور سرکار سے کرنا یا رسول اللہ آپ کا رفیق غار, آپ کا ساتھی, آپ کا غلام ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. اگر اجازت ملے تو دفن کرنا, اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کرنا. گویا ابو بکر بتا رہے ہیں کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرا نبی ایسا زندہ ہے کہ وہ اجازت دینے پر بھی قادر ہے اور گفتگو سننے پر بھی قادر ہے. حضرت عمر نے وہی کیا, غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا. حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی, جنازہ اٹھایا جاتا ہے, روضہ رسول کے قریب لایا گیا. حجرہ عائشہ کے دروازے بند ہیں, سرکار حجرہ عائشہ میں حضور کی قبر مبارک تھی, دروازے بند ہیں روضہ اقدس کے. حضرت عمر آگے بڑھے, سلام عرض کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ, آپ کا رفیق غار, آپ کا جانثار, آپ کا ساتھی, آپ کا غلام ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. آقا اجازت ہے. دروازہ خود بخود کھلتا ہے, آواز آتی ہے رفیق کو رفیق سے ملا دو. اور یہی وصیت حضرت عمر نے فرمائی, کہا میرے بھی جنازے کو رسول اللہ کے روضے پہ لے جائے گا, میری بھی خواہش ہے کہ سرکار کے پہلو میں دفن کیا جاؤ. وہی معاملہ ہوا. پوچھا گیا, ابو ہریرہ آتے ہیں, یا رسول اللہ عمر آپ کا غلام آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. سرکار اجازت ہے. پھر آواز آئی اس رفیق کو بھی ہم سے ملا دو. آج دونوں پہلو رسول میں, اجازت رسول سے, اور نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہونا کیا ہے. اب یہاں میں ایک دلیل دے رہا ہوں, 2 حدیثیں پیش کروں گا, پھر عقیدہ دیکھیں کتنا واضح ہوں گا اہل سنت کا الحمدللہ. ایک کتاب آل سعود نے چھاپی ہے بھی الحمدللہ, میرے پاس ہے, کتاب کا نام ہے مسند عائشہ, دارالسلام اہل حدیث کا جو مکتب ہے وہاں سے چھپی ہے. البانی کی تخریج کے ساتھ, جو ان کا سب سے بڑا علامہ, البانی نے بھی اس کی تخریج میں کہیں اس پر جرا نہیں کی, گویا یہ حدیث صحیح ہے. کتاب کس کی ہے؟ امام جلال الدین سیوطی کی مسند عائشہ, جو حضرت عائشہ کی احادیث ہے اس کو انہوں نے جمع کر دیا, چھاپا اہل حدیث نجدیوں نے. اس میں کیا حدیث ہے ذرا سن لیجئے. حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے سرکار سے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ کی عمر مجھ سے ظاہراً بڑی ہے, میں آپ سے بہت چھوٹی ہوں, میرا گمان ہے, مجھے لگتا ہے کہ آپ کا وصال پہلے ہوگا, میرا انتقال بعد میں. تو اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں کہ آپ وصیت فرما دیں کہ آپ کے پہلو میں مجھے دفن کیا جائے, تاکہ میری موت کے بعد پھر کوئی اختلاف کرنے والا اختلاف نہ کرے. اس لیے آپ پہلے ہی حکم فرما دیجئے کہ لوگوں میری قبر کے بعد اگر کوئی دفن ہوگا تو میری بیوی عائشہ ہے. آپ وصیت کر دیجئے, تحریر کروا دیجئے. سرکار مسکرائے, فرمایا عائشہ تم وہاں کیسے دفن ہو سکتی ہو؟ ایک طرف تو ابو بکر آنے والے ہیں, عمر آنے والے, اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں. یہ نبی کا غیب چھاپا انہوں نے, پھر بھی بولتے نبی کو غیب نہیں تھا. اور ایک صحیح حدیث, اللہ کے نبی نے عمر کا ہاتھ پکڑا, سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا, الٹے ہاتھ سے حضرت عمر کا پکڑا. آپ کھڑے ہوئے مجلس سے, فرمایا لوگوں دیکھ رہے ہو, ایک ہاتھ میرا ابو بکر کے ہاتھ میں ہے, دوسرا ہاتھ میرا عمر کے ہاتھ میں. جیسے اس مجلس سے ابو بکر, عمر اور میں اٹھے ہیں, قیامت اور قبر میں ایک ساتھ آئے. تو نبی نے تو کہہ دیا تھا
नारा भी थोड़ा रोक दे, फिर आपको मैं इजाजत दूंगा भी जितने चाहे नारे लगाए। मैं अब अहम नुक्ते पे आ रहा हूं। नबी ने कह दिया था साहबा के जिंदगी में, साहबा मौजूद है, रसूल बज़ाहिर हयात है, हजरत आयशा भी राविया कि पहली फरमाया मेरे पहलू में अबू बकर भी आएंगे, उमर भी आएंगे, हाथ पकड़ के भी बता दिया कब्र से ऐसी उठाए जाएंगे। तो फिर हजरत अबू बकर को इजाजत की क्या जरूरत? सीधा सीधा इतना कहते, लोगों याद है रसूलुल्लाह ने क्या किया था, अमल करना उस पर। ये नहीं कहा कि रसूल ने तो कहा था कब्र से ऐसे उठेंगे, आयशा तुम गवाह हो, तुमसे भी कहा था अबू बकर मेरे पहलू में आएगा, उमर पहलू में आएगा, इजाजत की जरूरत नहीं, दफन कर देना। ये नहीं, अबू बकर जानते थे ऐसे नाबिकार पैदा होने वाले हैं जो मेरे नबी की हयात का इनकार करेंगे। फरमाया इजाजत तो है मगर एक बार और इजाजत ले लेना, ताकि नबी इजाजत दे तो कयामत तक के लिए गवाह हो जाए कि नबी ने विसाल के बाद कलाम भी किया है, इजाजत भी दिया, गोया नबी जिंदा है। और हजरत आयशा का अकीदा तो और वाज़ेह हो गया।